بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیہ نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ نور اللہ۔ اے مسلمان قوم، تم اگر اپنا عروج چاہتے ہو تو پھر تم کو باقاعدہ ایک امام بنانا ہوگا جو اس سلطنت کا خاتمہ کر کے سلطنت عثمانیہ کی، سلطنت اسلامیہ کی بنیاد رکھے۔ وہ امام بہادر و دلیر ہو، با اخلاص ہو اور تاریخی اس پس منظر سے واقف ہو کہ جس تاریخ کے اندر ایسے ظالم اور حاکم و فاسق و فاجر بادشاہ آئے جنہوں نے مسلمانوں پہ ظلم کیا، مسلمانوں کے اوپر ستم کیا، جبر کیا انہوں نے، لیکن اس وقت کی چھوٹی چھوٹی قوموں نے مل کر مسلمانوں کو بیدار کیا اور ایسے حکمرانوں کے سامنے کھڑا ہو کے انہوں نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے اتنا نہایت و پاکیزہ اور سربلندی والا کام کیا کہ ان بڑے بڑوں کی سلطنتیں خاکسار ہو گئیں اور ریزہ ریزہ ہو گئی، اور یہ چند مٹھی بھر مسلمان کھڑے ہو کر اس وقت کے زمانے کے حکمران بن گئے۔ اور جیسے یہ لوگ حکمران بنے تو انہوں نے عیسائیت پہ کام کیا، یہودیت پہ کام کیا اور دین اسلام کی ترویج و تبلیغ و اشاعت کے لیے اور جہاد بھی سیف کو اپنے ہاتھ میں رکھا انہوں نے، اور سلطنت کو عبور کرتے ہوئے چلے گئے۔ اس کے اندر ایک نام سلطان ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی آتا ہے، اور نور الدین زنگی کا نام بھی آتا ہے، اور ایک بہادر نوجوان جس کا نام دار تغرل، اس شخص کا نام بھی آتا ہے۔ اس شخص نے عیسائیت کے خلاف کام کیا، اور اس شخص کی اولاد نے دین اسلام کے جب بنیادوں کو ہلایا جا رہا تھا تو اس کی اولاد نے اور اس کے بیٹوں نے دین اسلام کی آبیاری کی اور اس طرح سے سلطنت کری کہ اس سلطنت نے کم و بیش 600 سال حکومت کری، اور 600 سال جو حکومت کری تو اس کا نام رکھ دیا سلطنت عثمانیہ۔ ارطغرل کے بیٹے کا نام عثمانیہ تھا تو اس نام سے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد پڑی۔ اس سے سلطنت عثمانیہ سے مراد یہ نہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت نہیں، بلکہ ارطغرل کا جو بیٹا عثمان تھا جس نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے کام کیا، عیسائیت کے خلاف کام کیا، اور جو مسلمانوں کے جو ملک ہمارے ہاتھ سے چلے گئے تھے ان کو فتح یاب کیا، اور اس کی آگے جا کے اولاد نے قسطنطنیہ کو، جو ان کے بیٹے ان کی اولادوں میں آتے ہیں، سلطان فاتح محمد، جنہوں نے قسطنطنیہ کو آزاد کیا۔ اور میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قسطنطنیہ کو آزاد کرے گا وہ کتنا پیارا حاکم ہوگا، اس کا لیڈر کتنا پیارا ہوگا، وہ ملک حاصل کرا۔ اس ملک حاصل کرنے والا سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ کی ذات تھی، جنہوں نے قسطنطنیہ کو جنہوں نے فتح کیا۔ یہ وہ قوم تھی جو کھانا بدوش تھی، جو چراہوے تھے، جو بکری کو چلایا کرتے تھے، لیکن صاحب تقویٰ تھے، صاحب علم تھے، با اخلاص تھے۔ یہ لوگ بہادری کے ساتھ، تلوار بھی سیف کے ساتھ ساتھ دین اسلام کی تعلیمات کو بھی سر میں رکھنے والے تھے، اسلام کا عروج چاہتے تھے، اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرنا چاہتے تھے۔ ان کے باپ دادوں سے لے کر ان لوگوں نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے وہ بہادرانہ کارنامے انجام دیے ہیں۔ اس سے تاریخ اسلام بھری پڑی ہے۔ اگر آپ اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ ہماری کیمپین کرنے والے جو ہمارے مجاہدین تھے، ہمارے سالار تھے، ہمارے سپہ سالار تھے، چیف آف کمانڈو تھے، انہوں نے دین اسلام کی نشر و اشاعت کس طرح کری، انہوں نے آج اسلام کی آبیاری اپنے خونوں سے کری ہے۔ اے میرے دوست و بزرگ کو، اگر تم چاہتے ہو اس دور کے اندر جو ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کیا گیا ہے، اس کو مظلومانہ شہید کیا گیا ہے، اس کو پھانسی دے کر بتا دیا اس حکومت نے کہ اگر کوئی ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کوئی عشق مصطفیٰ علیہ السلام کے اندر اگر غیرت پہ کسی کو قتل کر دے گا تو یہ حکومت کو سزائے موت دے دے گی۔ لہٰذا یہ حکومت ہمارے آقا علیہ السلام کے ناموس قانون کے اندر آڑے ہے۔ تم لوگوں کو اٹھنا پڑے گا، تم لوگوں کو بیدار ہونا پڑے گا، اور ایسا بیدار ہونا پڑے گا، تمہیں عوام کو بیدار کرنا پڑے گا۔ ایسے قائدین چننا پڑیں گے جو نااہل نہ ہو۔ کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آخری دور کے اندر ایسے امام بنائیں گے، دین کی جو ذمہ داری اس لوگوں کو دیں گے جو نااہل ہوں گے۔ آپ پاکستان کے اندر تمام تنظیموں کا جائزہ اٹھا کے دیکھیں، آپ اس میں آپ کو اکثر لوگوں نظر آئیں گے جو نااہل ہیں، غیر عالم ہیں۔ اگر کوئی بندہ عالم نہ بھی ہو لیکن دین اسلام کی سمجھ بوجھ رکھتا ہو،
وہ جہادی معاملات اس کی نظر ہو، اس کی ریاست اور سیاست میں بصریت ہو، جو قرآن و حدیث کا علم رکھتا ہو، جو صاحب تقوی ہو، جس کے سینے میں خوف الہی ہو اور اس سینے کے اندر عشق رسول ہو، اگر یہ دو اصول اس کی زندگی کے اندر ہوں گے، یاد رکھنا صرف جہاد بھی سیف سے بھی ملک فتح نہیں ہوتے، جہاد بھی سیف کے ساتھ ساتھ آپ کو تقوی پرہیزگاری اختیار کرنا پڑے گی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی جہادی قافلے کو روانہ کرتے تو اس کو فرماتے، اے قافلہ، اللہ سے ڈرنا، بچوں کو قتل نہ کرنا، عورتوں کو نہ مارنا، کسی کا مال مت لوٹنا، خوف خدا کو رکھنا۔ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی لشکر و جہاد کے لیے بھیجتے ہیں تو آپ حکم فرماتے ہیں کہ کسی پر ناجائز ظلم نہ کرنا، بچوں کو نہ مارنا، عورتوں کو نہ مارنا، کسی پر ظلم نہ کرنا، کسی کا مال نہ لینا، اور تم نے اسلام کے مطابق اسلام کی دعوت دینی ہے جا کے پہلے، پھر جزیہ مانگنا ہے، اگر جزیہ نہ مانگے، نہ اسلام کو مانے تو اللہ تعالیٰ کے باغی ہیں۔ پھر لوگوں نے جہاد کرنا، صحابہ کرام کا یہی وتیرہ تھا۔ سعد بن عبادہ ہو یا سعد بن وقاص ہو یا ابو عبیدہ بن جرح کے بارے میں آتا ہے، آپ جہاد کی لشکر کے کیمپین کے مسلمانوں کے چیف آپ کمانڈو تھے، سپہ سالار تھے، لیکن راتوں کو اللہ کی عبادت کرتے تھے، ذوق تقوی اختیار کرتے تھے۔ آپ نہیں ہو چکے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، چیف آپ کمانڈو، وہ کمانڈو اسلام کا اور دنیا کے اندر کا نام مانا جاتا ہے جس نے کبھی بھی اسلام کے نام کے اوپر کبھی جنگ نہیں ہاری۔ جب اللہ کی عبادت کا معاملہ آتا ہے، جنگی حالت کے اندر ہے، حج اللہ کا آ گیا، حج کا مہینہ آ گیا، ذی الحج آ گیا تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کا حج بھی کر کے آ جاتے ہیں اور مسلمان کیمپین کے اندر بھی آ جاتے ہیں۔ یہ تو وہ سپہ سالار، یہ تو وہ بااخلاص لوگ جنہوں نے اسلام کی فتوحات کے لیے کام کیا۔ ان تمام تنظیموں کو اکٹھا کرنا پڑے گا اور انہیں بتانا پڑے گا میرے نبی علیہ السلام نے اصلاح بھی کری ہے مسلمانوں کی، غیر مسلموں مسلمان بھی کرا ہے تو تلوار بھی سیف بھی کیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے جذبات کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حیا کو ایمان کا حصہ دیا ہے۔ جہاں جہاں ہمارے مسلمان بھائیوں پہ ظلم ہو رہے ہیں، ہمیں اس کا درد ہونا چاہیے، ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے۔ میرے دوست و بزرگوں، اگر آپ لوگ ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو ہمارے سے رابطہ کریں، ہماری بات کو سنیں، ہمیں سمجھیں ہم کس طرح کام کرنا چاہتے ہیں دین اسلام کا۔ اگر ہم نے اس طرح دین اسلام کا کام کر لیا، جگہ جگہ مبلغین پھیلا دیے جو اسلام کی بصریت کے اوپر، جہاد کے اوپر، ریاست کے اوپر، سیاست کے اوپر، تقوی کے اوپر پرہیزگاری میں گفتگو کریں گے، انشاءاللہ پوری دنیا میں انشاءاللہ دوبارہ سے اسلام کا علم ہم لہرائیں گے، دوبارہ سے بیت المقدس کو ہم آزاد کروائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں میرے مولا کریم ہماری کابشوں کو قبول فرما دے اور ایسے لوگ فرما دے میرے مولا کریم جو تیرے دین اسلام اس سربندگی کام کرنے والے ہوں۔ اے اللہ تو دنیا میں رکھنا، ساتھ ایمان رکھنا۔ اے اللہ جب موت دے تو آقا علیہ السلام قدموں میں شہادت کی ایمان و عافیت موت دینا، آمین بجاہ النبی